نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سنے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سنے دی عظیم و شان بلند بارگاہ تے دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف و دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں ہر سچا حسینی بن کے روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے اسلام میں غلبہ عطا فرمائے۔ کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں افلاطونیاں گمراہ دجالی فرقیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائی۔ قبر و حشر دی ذلت و رسوائی پہ بچائیں۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے دے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والے نواسطے سنیہ پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ فنا فی التوحید اور دوام قلبی ذکر و حضور دی مشغولی دا کمال عطا فرمائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے۔ ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آج درس صفحہ دا موضوع علی اللہ اور آج انہاں اللہ والے وچ ایک بڑے اللہ والے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دالوی رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کو ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے۔ اندے رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کو خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ یہ سایہ کریمہ جو اللہ سونے نے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی سچے علماء مشایخ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں نے دا دوستاں اور انہاں میں نے دلوں دوستی لائی۔ حرف یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے۔ تمام نفسانی شیطانی افلاطونی دجالی اور دجالی فرقیاں دے پروگراماں چوں نکل گئے۔ قلباً سچی توبہ کیتے قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کیتا اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے۔ پھر میرے سچے دوست صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس علماء و مشایخ روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی۔ انہاں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا۔ انہاں دی روح نے انہاں دی جسم سے نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ تے میں دی صدق سچائی دیکھی تے انہوں اپنے اقتدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ انہوں آخرت کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ محب اللہ حضرت خواجہ محب اللہ مفتاح العاشقین دے اندر لکھ دینے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضور خواجہ نصیر الدین چراغ دالوی رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا۔ آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت نعمت اور سعادت میں نے نصیب ہوئی۔ دیگر علماء مشایخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس حاضر سے
مولانا کمال الدین، مولانا بدر الدین وغیرہ بھی حاضر سکے۔ تو کتابوں کے بارے گفتگو شروع ہوئی تھی، آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ درویش سب تو عمدہ اور افضل توبہ اس ویلے سمجھی جاتی ہے جب توبہ کرنے والا جس کام تو توبہ کرے پھر وہ گرد بھی نہ پھٹکے۔ اگر اس قسم کی توبہ نہ کرے تو وہ توبہ نہیں۔ پھر فرمایا راہ سلوک دے اندر توبہ اس ویلے درست ہوندی ہے کہ اگر تائب میٹو نے بھی ہاتھ پائے تو سونا بن جائے۔ چنانچہ فرماؤں کہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو توبہ کی تھی راہ زنی تو آپ بہت بڑے ڈاکو سے گئے تو جنہوں کا مال لوٹیا سی انہوں نے واپس کرتا، تو جنہوں نہیں دے سکے انہوں کو معافی منگی، اور ایک یہودی نے بھی لوٹیا سکا اور اس یہودی نے بھی راضی کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ یہودی کسی طرح بھی راضی نہ ہویا اور انہیں معافی نہیں دیتی۔ تو آپ نے کہا بھی تو کسی طرح راضی بھی ہونا ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگا میں تاں راضی ہوں گا اگر اپنے پیروں تھلے مٹی چک کے مینوں دمے۔ انہیں مٹی چک کے پڑائی تو سونا بن گئی۔ تو وہ یہودی فوراً مسلمان ہو گیا اور کیا کہ میں تورات چ لکھیا دیکھیا ہے جب سچی توبہ کرو مٹی نے بھی ہاتھ پائے تو سونا بن جاتی ہے۔ تو پھر حقیقت تائب وہی ہے جی دے اندر کیفیت پائی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا درویش میں سلطان المشاق شیخ نظام الدین دی زبانی بار جو سنیا کہ توبہ 6 قسم دی ہوندی ہے۔ توبہ زبان دی، توبہ اکھاں دی، توبہ کناں دی، توبہ ہتھاں دی، توبہ پیراں دی، توبہ نفس دی۔ پھر فرمایا کہ زبان دی توبہ دا مطلب یہ ہے کہ زبان تو کوئی ناشائستہ گل نہ کرے، نیز تازہ وضو کرے تو 2 نفل نماز شکرانہ ادا کرے اور قبلہ رو بیٹھ کے اللہ سونے دی بارگاہ چ عرض کرے کہ اللہ سونیا زبان تو برا کہن تو توبہ عنایت فرما اور اپنے ذکر تو سوا دوجیاں گلاں یہ کو دور فرما۔ پھر زبان بارش فرمایا درویش شیخ الاسلام شہنشاہ حمد الولی حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ رسالے میں لکھیا دیکھیا کہ جدو صبح صادق ہوندی ہے تو ستے اعزاز جڑے انسان دے زبان حال تو زبان دے روبرو فریاد کر دیا کہ اے زبان اگر تم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گی تو اسی بھی سلامت رہاں گے، اگر تو اپنے تئی نہ سمجھیں گی تو پھر تو سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ اپنے رسالے لکھ دے کہ انسان دے ہر ایک ازاد میں شہوت اور حرص ہے، جیڑی آدمی دے واسطے حجاب دا سبب ہوندی ہے۔ جب تک انہاں شہوت اور حرصاں جو توبہ نہیں کردا اور اذا نو پاک نہیں کردا ہرگز کسی مقام تے نہیں پہنچ سکدا۔ وہ اذا اے نے اول اکھ جیدے وچ بنائی دی شہوت ہے، دوجی ہاتھ جیدے وچ چھون دی اور پھڑن دی خاصیت ہے، تیسری کن جیدے وچ سنن دی خاصیت ہے، چوتھے نک جیدے وچ سونگن دی صفت ہے، پنجواں حلق جیدے وچ چکھن دی صفت ہے، چھویں زبان جیدے وچ کہن دی صفت ہے، ستویں بدن جیدے وچ چھون دی صفت ہے، اٹھویں ہوش و عقل جیدے وچ نیک و بد دی تمیز دی صفت رکھی گئی ہے۔ پھر فرمایا توبہ وہی اچھی ہے جڑی موت تو پہلے کیتی جاوے، چنانچہ
حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ نماز فوت ہونے تو پہلے ادا کر لو اور مرن تو پہلے توبہ واسطے جلدی کرو۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ انسان میں چاہیے کہ آج نو غنیمت سمجھے۔ واللہ عالم کل اس قدر فرصت ملے یا نہ ملے۔ آئی دی ساری گفتگو اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی تعلیمات کا مختصر خلاصہ ہے کہ اپنے ہر لمحے نو قیمتی جانے، جو کچھ کوتاہیاں ہو چکی ہیں اور سچی توبہ کرے۔ اور لمحہ حاضر نو غنیمت جانے، سچی توبہ کرے اور ہر لمحہ اللہ دے ذکر سے گزارے۔ لیکن نعمت تائیں ہونی اگر انسان شغل خلق تو نکل گا، غافلہ لوگوں تو دور ہوئے گا، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تو حضور بابول شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بولے ہوتے چلیے جتے سارے انے نہ کو ساری ذات پچھانے نہ کو سانو مننے۔ تو انسان کو چاہیے نماز نو وقت نہ ادا کرے۔ موت دا کوئی دوار نہیں کیڑے ویلے آ جائے۔ تو اپنے حواس خمسہ دی کڑی نگرانی کرے، کیونکہ حواس خمسہ دے اندر حرص و شہوت موجود ہے، انہوں پاکیزہ کرے تو پھر دل دی کڑی نگرانی کرے کہ دل میں غیر دا خیال بھی نہ آئے، قلب و ذہن دے قلب و دماغ دے ذہناں نو پاکیزہ کرے۔ تو خصوصاً اپنی زبان دی نگرانی کرے، کیونکہ سارے فتنے فساد منفی خیالاں اور زبان نالی پیدا ہوندے نے۔ اس واسطے ذہن نو، قلب نو، دماغ اور قلب دے ذہناں نو ماسوا اللہ دے خیالاں اور زبان نو ماسوا اللہ دے ذکر تو فارغ رکھے، قلب و زبان نو اللہ دے ذکر جلائے، تاکہ ذکر انسان دے سب کانشیس انکانشیس تحت شعور لا شعور جو اتر جائے۔ تے سچی توبہ کر کے راہ مولا دا مسافر بنے، تے دن رات دی مولا واسطے کوشش کرے تاکہ دی مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ اے اللہ والے جنہاں دے بارے رب سن فرمایا، دنیا جنہاں کو خوف ہے نہ آخرت کسی طرح دن کو کام ہوئے گا۔ اگر اسی بھی چاہنے کہ اولیاء اللہ دی صف چ شامل ہوئی ہے، اللہ سونے دے دوست بنی ہے، شاکان مولا دی جماعت داخل ہوئی ہے، تے سانو چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں اور دجالی فرقے فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں اسلام دشمن قوتاں دے شیطانی پروگراماں جو نکلی ہے قلباً ادھر نکلی ہے، کوشش بھی کریے اندر خیال نہ ہوئے فنا اور نیستی جمعیت اور کمال حاصل کریے، سچی توبہ کریے، قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کریے، اجماع اہل سنت و جماعت نہ رہیے۔ پھر اللہ سونے کے سچے دوست صحیح العقیدہ زندہ دل علماء و مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی اور توحیدی محمدی نور نسبت حاصل کریے، انہیں زیر نگرانی مسلط کو مجاہدات و مراقبات کر کے اپنے اندر نورانی کریے، تاکہ روح ساڑھے جسم سے نکل کے باطن سیر و پرواز کر دیں ہیں اللہ جل شان دی سر و پرواز کر دیں ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مردنا حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جو ساڑھی زندگی دا مقصد ہے۔ لیکن یہ نعمت جڑی ہونا سعید الفطرت سلیم القلب روحوں نے ملنی ہے، جینا روزے الاسد دلوں زبان دے نالنا دلوں بھی بلا کیا سکا، اور اللہ سونے نے انہوں نے 70,000 واری تجلی فرمائی سے
اور جنہیں دلوں نہیں سی کیا سی زبانی کیا سی کہہ کے بھی باغ پچھتائیاں سی انہوں نے دنیا جو نعمتیں دھائیاں ادھر دوڑ گئے سکے یہ لوگ دنیا بھی آ کے دنیا کے پیچھے دوڑے رہتے ہیں جنہیں مرضی نصیحت کرو کوئی اثر نہیں اپنے ہونی یا پر آئے قرآن کریم بھی رب نے فرمایا سورہ نساء دے اندر جڑے اللہ سبحانہ دے ذات دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سبحانہ دا انتظار ضرور ہوئے گا سورہ بقرہ رب نے فرمایا دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے یعنی جنہوں نے واجد دیدار مولا دی نعمت حاصل نہیں آخرت وچ بھی انہوں نے دیدار مولا دی نعمت نہیں ملنی قرآن پاک کی رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ مسلمان اور رب نے جنون نے شکر دینا ففروا الی اللہ دوڑو اللہ کرو الی ربک منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے اللہ دی بارگاہ تک رسا انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے جو کچھ بھی ظاہر باطن دے اندر سب اللہ پاک دے اسماء و صفات اور حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکس ظہورات ہے جنہوں اللہ والے وحدت وجود وحدت شہود دے ذریعے سمجھاؤ دے رہے یہ دو اسلامہ جڑیاں ہمہ آزوست صرف لفظی نزاع یا حقیقت دونوں بھی ایک ہی ہے وحدت الوجود بھی ہوئی ہے وحدت الشہود بھی ہوئی ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام وہ دید کا جو شاد کو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اقبال فرمان دیا اللہ سنو کہ دل دیا آنکھاں مانگ اس لئی کہ اللہ سنو ذات دار دل دیا آنکھاں نہ ہوں ساری آنکھاں نہ نہیں اللہ سنو دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنو ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کامل ماجد مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبہ نصوص توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضور یاد دیدار عطا فرما اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ